السلام علیکم۔ آج کی جو ہمارا کوئی ایکسپیرینس پیپر ہے وہ ہے ایم ای ایس کا، ایم ای ایس 16 جولائی کا، جو مختلف سینٹرز میں ٹیسٹ ہوئے تھے ایل ڈی سی کے 2026 کے۔ آج اوریجنل پیپر ہے پیور، تو انشاءاللہ آج ہم کوشچن ڈسکس کریں گے جس سے کل آئے تھے 16 جولائی کو۔ تو چلتے ہیں اپنے کوشچن نمبر 1 کی جانب۔ تو کوشچن نمبر 1 تھا قائد اعظم جوائن آل انڈیا مسلم لیگ ان۔ کوشچن 1، قائد اعظم joined all India Muslim League۔ قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کب جوائن کی تھی؟ تو قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ 1930 کو جوائن کی تھی، 1913 کو۔ نیکسٹ جو کوشچن آیا تھا، کوشچن نمبر 2، وہ آیا تھا انگلش کے متعلق کہ واٹ از دا پلورل آف ماؤس۔ پلورل آف ماؤس، ماؤس کا پلورل بتانا تھا۔ تو ماؤس کا پلورل تھا مائس، ٹھیک ہے نا۔ پہلا کوشچن آیا تھا قائد اعظم جوائن آل انڈیا مسلم لیگ کون سے ایئر میں جوائن کی تھی؟ 1913 میں۔ اور سیکنڈ جو انگلش کے متعلق تھا پلورل آف ماؤس، ماؤس کا پلورل بتائیں، یہ سنگولر ہے تو مائس بنے گا۔ تو نیکسٹ کوشچن نمبر 3 جو آیا تھا وہ آیا تھا who is the secretary general of the United Nations۔ کوشچن نمبر 3، سیکریٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشن۔ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے سیکریٹری جنرل کا نام بتانا تھا، تو ان کے سیکریٹری جنرل کا نام تھا انٹونیو گیوٹریس۔ انٹونیو گیوٹریس نام تھا، سیکریٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشن۔ نیکسٹ جو کوشچن آیا تھا وہ آیا تھا کوشچن نمبر 4، اسلامک اسٹڈیز کے متعلق۔ تو وہ کوشچن تھا قرآن مجید میں کتنے انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے؟ مطلب قرآن مجید میں کتنے انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے؟ مطلب قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا نام پکار کر قرآن مجید میں کتنی دفعہ ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر جو تھا وہ ہے 25 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کا نام لے کر کتنی دفعہ ذکر کیے گئے؟ تو 25 مرتبہ۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 5 جو تھا، کوشچن نمبر 5 انگلش کے متعلق تھا کہ میگنیٹ کی کون سی فارم ایڈجیکٹو ہے؟ تو اس کا تھا ایڈجیکٹو فارم آف میگنیٹ، ایڈجیکٹو فارم آف میگنیٹ، میگنیٹ کی ایڈجیکٹو فارم بنائیں۔ تو اس کا آنسر جو تھا ایڈجیکٹو فارم آف میگنیٹ تو تھا میگنیٹک تھا۔ تو نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں 5 کوشچنز کی، 2 سیکنڈ کا ٹائم ہے۔ چلو نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 6 جو تھا وہ بھی اسلامک اسٹڈیز کے متعلق تھا کہ ارشاد نبی ہے کہ قرآن مجید کی ایک حروف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ تو یہ ایک پوچھ رہے تھے، ان کا سوال تھا۔ تو قرآن مجید کی مطلب ایک حروف پڑھنے پر
ایک حروف پڑھنے پر، مطلب یہ سوال اس طرح آیا تھا قرآن مجید میں ایک حروف پڑھنے پر کتنے نیکیوں کا ثواب ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب، ٹھیک ہے نا. تو کوشچن نمبر 7 جو تھا، نیکسٹ کوشچن نمبر 7 جو تھا وہ تھا اسلامک اسٹڈیز کے متعلق کہ قرآن مجید کی کتنی صورتیں سبحان سے شروع ہوتی ہیں. قرآن مجید کی کتنی صورتیں جس میں سبحان سے شروع ہوتی ہیں، مطلب ان صورتوں کی کتنی تعداد کیا ہے. تو ان صورتوں کی جو تعداد ہے وہ ہے 1. مطلب قرآن مجید میں جو ہے سبحان کے نام سے، سبحان سے شروع ہونے صورت کی تعداد جو ہے وہ 1 ہے. صحیح ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ جو کوشچن نمبر 8 ہے کہ لارجسٹ کول مائن آف پاکستان، جنرل نالج کے متعلق تھا کہ لارجسٹ کول مائن آف پاکستان، لارجسٹ کول مائن آف پاکستان، پاکستان میں سب سے بڑا کول مائن کہاں پر ہے؟ وہ تھر کول مائن فیلڈ ہے، اس کا نام جو تھا تھر کول فیلڈ. سب سے بڑا جو کول مائن آف پاکستان کا ہے وہ تھر کول فیلڈ ہے. تو یہ انشاءاللہ اوریجنل آپ کو ہر چیز پرووائڈ کی جائے گی انشاءاللہ. آئے 16 جولائی جو ہمارا کل جو پیپر ہوئے ہیں ایم ای ایس کے ایل ڈی سی کے، یہ اس میں آئے، تو آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں یا تصویر لے لیں، میں یہ سائڈ بتا دیتا ہوں. نیکسٹ کوشچن جو ہے کوشچن نمبر 9 ہے ہمارا. تو چلتے ہیں کوشچن نمبر 9 کی جانب. کوشچن 9 جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ مسجد اقصی، اسلامک اسٹڈیز کے متعلق ہے، مسجد اقصی کہاں پر واقع ہے؟ یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے کہاں پر واقع ہے. یہ ہے جیروزلم میں، جیروزلم میں مسجد اقصی واقع ہے. نیکسٹ کوشچن نمبر 10 کی جانب چلتے ہیں. کوشچن نمبر 10 جو ہے ہمارا وہ ہے جنرل نالج کے متعلق کہ ورلڈ وار 1 کب اسٹارٹ ہوئی؟ ورلڈ وار 1 بگن، مطلب یہ بول رہے ہیں ورلڈ وار کون سے سن میں شروع ہوئی؟ تو ورلڈ وار 1 جو ہے، ورلڈ وار 1 جو ہے وہ 1914 کو شروع ہوئی. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. کوشچن نمبر 11 اسلامک اسٹڈیز کے متعلق ہے. کوشچن نمبر 11 کہ غزوہ یرموک، غزوہ یرموک کس کے خلاف لڑی گئی؟ کس کے خلاف لڑی گئی؟ تو غزوہ یرموک جو ہے وہ بازنطینی سلطنت کے خلاف لڑی گئی. بازنطینی
تینی سلطنت کے خلاف، بادل تینی سلطنت کے خلاف لڑی گئی، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم رومین بھی کہتے ہیں۔ غزوہ یرموک کس کے خلاف لڑی گئی؟ غزوہ یرموک رومین بادل تینی سلطنت کے خلاف لڑی گئی۔ کوشچن نمبر 12 جو آیا تھا وہ آیا تھا انگلش کا کہ ایڈجیکٹو فارم آف سیکنڈ آیا تھا، ایڈجیکٹو فارم آف موئسٹن۔ آپ نے انگلش کی تیاری اچھی رکھنی ہے، ایڈجیکٹو ہو گیا، پریپوزیشن ہو گیا، یہ چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے۔ تو ایڈجیکٹو فارم آف موئسٹن کا تھا موئسٹ۔ تو نیکسٹ ہے یہ، اس کی آپ تصویر لے لیں یا نوٹ ڈاؤن کر لیں، ہم نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اس میں آپ نے انگلش کی تیاری اچھی رکھنی ہے، اسلامک اسٹڈیز کی اور جنرل نالج کی، آپ کے انشاءاللہ 15 MCQs میں سے انشاءاللہ 46 اچھے جائیں گے۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ کوشچن نمبر 13 جو ہے آیا تھا انگلش کے متعلق، وہ تھا ایچ بوائے ڈیش گیون پیزا، گیون پیزا، ہر لڑکے کو پیزا دیا گیا، تو اس میں آئے گا ہمارے پاس ہیلپنگ ورڈ، ایچ بوائے واز گیون پیزا، دے دیا گیا نا، تو دے دیا کا پاس کی بات ہوگی تو وہ ہے۔ کوشچن نمبر 14 جو ہے ہمارا آیا تھا، کوشچن نمبر 14 تھا وہ جنرل نالج کا متعلق تھا، پاکستان اور چائنا کو جو روڈ کنیکٹ کرے وہ کون سا روڈ ہے؟ تو وچ روڈ کنیکٹ پاکستان اینڈ چائنا؟ مطلب اس میں ہم سے پوچھیں کہ کون سا روڈ ہے وہ پاکستان اور چائنا کو کنیکٹ کر رہا ہے، تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے کراکرم ہائی وے، کراکرم ہائی وے ایک مشہور روڈ ہے جو پاکستان اینڈ چائنا کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 15 کی جانب چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 15 جو تھا کمپیوٹر کے متعلق تھا، فل فارم آف یو ایس بی، فل فارم آف یو ایس بی، یو ایس بی کی فل فارم ہے یونیورسل بس، یونیورسل سیریل بس، یونیورسل سیریل بس، یو ایس بی فل فارم آف یو ایس بی یونیورسل سیریل بس۔ کوشچن نمبر 16 کی جانب چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر جو 16 تھا وہ بھی جنرل نالج کے متعلق ہے کہ بگیسٹ سٹی آف پاکستان ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ بگیسٹ سٹی آف پاکستان، سب سے چھوٹا شہر پاکستان کا جو ہے وہ جیلم ہے، اور سب سے بڑا شہر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کراچی ہے۔ کراچی، اگر آپ سے پوچھا جائے اسمال سٹی آف پاکستان تو وہ جیلم ہے، اور بگیسٹ سٹی آف پاکستان جو ہے کراچی ہے۔ تو یہ سائڈ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، میں دوسری سائڈ مٹا دیتا ہوں۔ تو چلتے ہیں کوشچن نمبر 17 کی جانب، یہ بھی جنرل نالج سے متعلق ہے۔ کوشچن نمبر 17 کہ کیپٹل آف برازیل از، برازیل جو ایک ملک کا نام ہے، اس کا دارالحکومت کیا ہے؟ برازیل آف کیپٹل، برازیل کا جو ہے کیپٹل بتانا ہے، از دی
سوری یہ مسٹیک ہو گئی. اس طرح کوشچن آ سکتا ہے کہ کیپٹل آف برازیل. برازیل ایک ملک کا نام ہے تو اس کے دارالحکومت کا نام بتانا ہے. اس کے دارالحکومت کا نام ہے برازیلیا. کیپٹل آف برازیل کے دارالحکومت کا نام ہے برازیلیا. ٹھیک ہے نا. تو نیکسٹ کوشچن جو ہے ہمارا کوشچن نمبر 18 کمپیوٹر کے متعلق ہے. وٹ از دا یوز آف ٹیب بٹن ان ایکسل. ایکسل میں ٹیب بٹن کا استعمال بتائیں. ٹیب بٹن یوز ان ایکسل. ایکسل میں ٹیب بٹن کا استعمال کیا ہے؟ تو ایکسل میں ٹیب بٹن کا جو استعمال ہے موو کرسر ٹو دا نیکسٹ سیل اور رائٹ. موو کرسر ٹو نیکسٹ سیل. موو کرسر مطلب کرسر کو موو کرنا دوسرے سیل کے متعلق. تو ٹیب بٹن کا ایک اہم. کوشچن نمبر 19 جو ہے وہ آیا تھا اسلامک اسٹڈیز کے متعلق. وہ تھا ان میں سے کس چیز کو ایمان کا آدھا حصہ نصف حصہ قرار دیا گیا ہے. تو اب وہ تو آپ کو پتہ ہے کس چیز کو قرار دیا گیا. طہارت کو، صفائی. ایمان کا آدھا حصہ کس چیز کو قرار دیا گیا ہے؟ تو وہ ہے اس میں طہارت. ٹھیک ہے نا. طہارت جس کو ہم صفائی بھی کہتے ہیں. جس طرح ہے نا حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے. تو ایمان کا آدھا حصہ ہے جو طہارت کو کہا گیا ہے. کوشچن نمبر 20 کی جانب چلتے ہیں. وہ بھی اسلامک اسٹڈیز کے متعلق ہے. کوشچن نمبر 20. کوشچن نمبر 20 ہے سیف اللہ کے صحابی کا لقب ہے. سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ تو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. سیف اللہ جو ہے حضرت خالد ابن الواحد، حضرت خالد کا لقب ہے. حضرت خالد رضی اللہ تعالی، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کا جو لقب ہے وہ ہے سیف اللہ. تو آپ اس سائٹ کی اسکرین شاٹ لے لیں یا نوٹ ڈاؤن کر لیں، یہ لازمی چیزیں ہیں. اوریجنل پیپر ہے 16 جولائی کو جو ڈفرینٹ سینٹرز میں ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. یہ سائڈ مٹا دیتا ہوں. نیکسٹ کوشچن جو ہے ہمارا کوشچن نمبر 21 جو ہے کوشچن نمبر 21 ہے کہ صلح حدیبیہ کن کے درمیان ہوئی تھی؟ صلح حدیبیہ کن کے درمیان ہوئی تھی؟ تو صلح حدیبیہ جو ہے وہ ہوئی تھی مسلم اور مکہ قریش کے درمیان. مکہ اینڈ قریش. صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی مکہ اینڈ قریش کے درمیان ہوئی تھی. کوشچن نمبر 22 کی جانب چلتے ہیں. کوشچن نمبر 22 جو ہے وہ ہے قرآن کریم میں کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ کیا گیا ہے؟ قرآن میں کس نبی کا ذکر سب سے
زیادہ کیا گیا ہے. تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. کوشچن نمبر 23 کی جانب چلتے ہیں. کوشچن نمبر 23 جو آیا تھا وہ بھی اسلامک اسٹڈیز کے متعلق تھا. سوری، اسلامک اسٹڈیز کے متعلق نہیں تھا، انگلش کے متعلق ہے. پلورل آف پرسن. پلورل یہ بول رہے ہیں جمع بتائیں آف پرسن. یہ پرسن جو ہے یہ سنگولر ہے، ہمیں اس کا پلورل بتانا ہے. اس کا پلورل جو ہے وہ ہے پیپل. پیپل. ٹھیک ہے نا. اور تو نیکسٹ کوشچن جو ہے کوشچن نمبر 24 جو ہے کوشچن نمبر 24 جو آیا تھا وہ آیا تھا انگلش کا اینٹونیم آف لینینئر. اینٹونیم آف لینیٹن. اینٹونیم آف لینیٹن. اس کا اینٹونیم مطلب اپوزٹ ورڈ جو تھا اسٹرک تھا. اسٹرک. تو آج کے جو ہمارا یہ آج کے ایکسپیرینس تھا 16 جولائی 2026 کا. تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے بالکل اوریجنل ہے تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. نیکسٹ ہم جو ایکسپیرینس ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ.